السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہے؟ سر حال آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ ایک صلح کا ماحول پیدا ہوا تھا. اب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں پھر پٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے ہم پوچھیں کہ یہ جنگ کب تک چلتی رہے گی، کتنی جلدی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. بالکل سر، یہ سارے معاملات جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیے تھے کہ جنگ پھر سے چل رہی ہے، اور اب بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انیویٹیبل ہے کہ فل سکیل وار کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز کی پھر سے بندش ہو چکی ہے. ایران جو ہے وہ بھی شاید بیک آف نہیں کر رہا. امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے جس قسم کی سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی ٹون جو ہے ایک دم سے چینج ہوگی. تو آج ہم نے شو پہ بلایا خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ جو سابق وزیر خارجہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں. السلام علیکم قصوری صاحب، کو آواز آ رہی سر؟ جی وعلیکم السلام، بالکل آ رہی. جی صاحب یہ بتائیے گا، اب جنگ جو ہے وہ پھر سے لگ گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے ٹینس ہیں. جیسے علی نے کہا پیٹرول پرائسز جو ہیں پھر انکریز ہو گئی ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کی بندش کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اٹیکس جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ معاملہ اتنی جلدی سے جو سوئٹزرلینڈ میں معاملات طے ہوئے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اب مستقل سیز فائر کی طرف بات جا رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہوئی بیچ میں جو ان دونوں ملکوں کو مجبور پھر سے کر دیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ پھر سے ریزیوم ہو جائے؟ دیکھیے، ایفرٹ جو کی گئی پاکستان کی طرف سے وہ ایک بہت افیکٹو ڈپلومیٹک انیشیٹو تھا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں جو یہ اس وقت ہی واضح ہو گیا تھا دونوں کو جب ایم او یو سائن ہوا ہے کہ مزید جنگ سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ امریکہ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سپر پاور ہے، اس کی بہت بڑی آرمی نیوی ایئر فورس ہے، اس کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جو ارد گرد ایران کے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک سیمیٹرک قسم کی وار فیئر تھی جس کی تیاری ایران نے لگ رہا ہے سالہ سال سے کی ہوئی تھی. ان کو یہ پتہ تھا کہ جیسے عراق کے خلاف جنگ ہوئی ہے، الٹیمیٹلی امریکہ، اور وہ عراق کے خلاف بھی سمجھتے تھے امریکہ کی پشت پناہی سے عراق ان کے خلاف صدام حسین لڑ رہے تھے. تو انہوں نے لگتا ہے تیاری اس سے بہت زیادہ کی ہے جس کا دنیا کو اندازہ تھا. انڈر گراؤنڈ سٹیز بھی، ساری فیکٹریز ان کی انڈر گراؤنڈ تھی، اور اس بات کا اندازہ آہستہ آہستہ امریکہ کو ہو رہا تھا کہ اس جنگ سے اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور ایران کو تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ ایران کا جتنا نقصان ہو گیا ہے، وہ سینکشنز تو چھوڑیں جو پہلے سے لگی ہوئی تھیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی 20-25 ہزار ان کی بلڈنگز تباہ کر دیں، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور پرٹیکولرلی سائنٹیفک لیبارٹریز، یہ وہ انہوں نے نشانہ بنایا. اب ایران کو تو انٹرسٹ میں تھا کہ امن ہو، لیکن اس میں کئی فیکٹرز ہیں. پہلا تو یہ دیکھنا پڑے گا دونوں سائڈز میں ہم ایگزامن کر لیں، امریکہ میں کیا پوزیشن ہے، ایران میں کیا پوزیشن ہے. ایران امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا بولڈ انیشیٹو اپنی طرف سے لیا تھا، بہت بڑا رسک لیا تھا. اس کی وجہ ہے کہ کہہ تو انہوں نے دیا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو اشارہ ان کا ایران کی طرف سے تھا، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ قتل کیے جانے کے خطرات زیادہ زائنسٹ لابی کی طرف سے تھے، اور انہوں نے بڑے ہوشیاری سے، دانش مندی سے اپنی طرف سے اشارہ کیا قتل ہونے کے چانسز. پہلی دفعہ جو بات ہوئی ہے وہ زائنسٹ لابی کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ لابی ہے جو اوریجنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی تھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مخمصے میں تھے کہ ایک طرفہ تو وہ کہتے تھے میں نے ہربرٹ ہوور نہیں بننا، یعنی کہ امریکہ کے اندر جو حالات اس وقت ہو گئے تھے ریسیشن کے وقت، ان کو نظر آ رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو انیویٹیبلی دنیا کی معیشت جو ہے تباہی کی طرف جائے گی اور امریکہ ریسیشن سے نہیں بچے گا. یہ نہیں ہے کہ ساری تباہی دنیا میں رہے گی اور امریکہ بچ جائے گا. امریکہ کو آئرلینڈ نہیں ہے. امریکہ یہ کہا کرتا تھا بڑی
کہ ہمیں تو تیل کی ضرورت نہیں، ہم تو تیل میں سیلف سفیشینٹ ہیں، لیکن جتنی ورلڈ پرائسز ہوتی ہیں برنٹ کروڈ کی انٹرنیشنلی ہوتی ہیں، یعنی کہ امریکہ میں تیل سستا ملتا ہے. اور جیسے جیسے یہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے تھے نظر آ رہا تھا کہ امریکہ بڑی اونچی قیمت ادا کرے گا. ایران کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اور ایران کے اندر بھی ایک سے زیادہ لابیز ہیں وہاں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک لابی تھی جو یہ سمجھتی تھی، پرٹیکولرلی جس کی نمائندگی وائس پریزیڈنٹ وانس کر رہے تھے، کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اور وہ لابی بڑی مضبوط ہو رہی تھی. لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ اس میں آسانی سے ان کے مفادات جو ہیں پروٹیکٹ کر لیے جائیں گے، خاص طور پر اسرائیل کے، تو وہ پہلے سے ہی نظر آ گیا کہ ناممکن ہے. اسرائیل پہلے دن سے چاہ ہی نہیں رہا تھا. اور اسرائیل میں بھی، اور جہاں تک ایران ہے اس کے اندر دو لابیز ہیں. ایک وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے فارن منسٹر ہیں، یہ وہ لوگ، ان کا جو فارن آفس ہے، بہرحال آج یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو جتنی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تقریباً 50 سال، آپ دیکھیں 49 سے اگر آپ تو ان کے 2026 سے 47 ایئرز ہو گئے ہیں 1979 سے، جب کہ ایرانی انقلاب آیا تھا. اور ان کے سامنے ایک موقع تھا سینکشنز کا بھی. یہ سارے ایم او یو میں وہ چیزیں تھیں موجود جس کے اندر سینکشنز کی ریلیف بھی تھی. ہاں الٹیمیٹلی جو تھا وہ اس جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانا لازمی تھا، کیونکہ جو اصل میں جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جس کا ڈر امریکہ کا بھی تھا، وہ تھا اسٹریٹ آف ہارموز. جس طرح ان کو پہلے دنیا کو اندازہ نہیں تھا، حالانکہ ایران یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کافی سالوں سے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں گے. لیکن وہ تو ایک خیالی بات تھی. جب بند کیا تو طاقت کا احساس ایران کو بھی ہوا، دنیا کو بھی ہوا کہ کتنا بڑا ویپن ہے. یہ تو ایٹم بم سے بڑا ویپن ہے جس کو امریکن رکوانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی سے لنکڈ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے غریب ملک ہیں، اور دنیا کے امیر ملک بھی جو ہیں، کوریا، جاپان وغیرہ، سب اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں. یورپ آیا ہوا ہے اس کی زد میں. اس سے کسی کو چھوڑا نہیں، غریب کو یا امیر کو. اس سے ساری دنیا چاہ رہی تھی کہ یہ مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو اور اسٹریٹ آف ہارموز کھلے، انشورنس ریٹس نیچے آئیں. نہیں تو اگر انشورنس ریٹس اتنے اونچے چلے گئے تھے، ابھی تو کچھ یہ پھنسے ہوئے جہاز ہیں، نئے جہاز تو آئیں گے نہیں. اس لیے یہ ایران کو جب یہ اندازہ ہوا تو ان میں سے جو ہارڈ لائنرز تھے IRGC میں، یہ ریپبلکن گارڈ یہ جو تھے، ان میں سے یہ فیلنگ ہوئی کہ شاید ایران اس سے اپنے میکسیملسٹ ڈیمانڈز منوا سکتا ہے. اب ایران کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اسرائیل کی اصلی گیم یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوائے. وہ چاہتا ہے کہ گلف عربز جو ہیں اور ایران آپس میں گتھم گتھا ہو جائے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی اسرائیل کی. اور یہی ایک پاکستان کی ایفرٹس تھیں اور لوگ ممالک کی کہ پاکستان اس میں کامیاب رہا، باوجود اس کے کہ ایران حملے کر رہا تھا گلف ممالک میں، یہ کہہ کے کہ ان کے اڈے وہاں موجود ہیں. لیکن وہ پھر بھی انہوں نے ریسٹرینٹ دکھائی، انہوں نے جوابی حملے ایران پہ نہیں کیے. لیکن اگر یہ معاملہ ایسا رہا تو جو بنیادی وجہ تھی اس MOU کی کہ جلد از جلد اسٹریٹس آف ہارموز کو کھلوایا جائے، وہ اگر خطرے میں پڑ گیا تو ایران کو بھی ڈپلومیٹکلی اس کا نقصان ہوگا. دنیا کو تو ہو ہی رہا ہے. یہ جو آپ کو میں کہہ رہا تھا آئل پرائسز جو بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک سوال اور پہلے دن سے نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل جو سپوائلر کا رول ہے وہ ادا کرے گا، اور اسرائیل نے وہ کیا. جو پہلی ٹرم تھی اس MOU کی، اس پہ تو امریکہ نے عمل نہیں کیا. اس سے آپ ٹوٹلی ایران کو تو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کا تو ایک معاملہ ہے. پہلی جو ٹرم تھی وہ یہ تھی کہ لیبنان اس کا حصہ تھا اس اگریمنٹ کا، اور اس کی نشاندہی جو ہے
وہ انہوں نے بھی کی، وہ جو ہے اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان نے، جو کہ پاکستان اس میں میڈیٹر ہے، پہلے دن پاکستان نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ ہے شامل اس میں، لیکن باوجود اس کے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل لابی کی اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے ایک سیپریٹ بجائے کہ ایم او یو کے تحت عمل درآمد ہوتا سیز فائر، انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ کروا دیا بٹوین لیبنان اینڈ دی اسٹیٹ آف اسرائیل۔ یہاں پہ جانا ہے ہم نے ایک بریک کے اوپر، قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب۔ سر آپ کا سوال۔ قصوری صاحب قطع کلامی معاف، میرا سوال یہ ہے کہ اس رومر میں آپ کے خیال میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ جو ابھی کچھ دنوں کے لیے سیز فائر ہوا تھا یا ایسا لگ رہا تھا کہ صلح ہونے کو جا رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب بیسیکلی ریپلینش کرنا چاہ رہے تھے اپنے جنگی معاملات بھی، اپنا آئل بھی، ادروائز امریکہ کی کوئی خواہش نہیں تھی اس کو ختم کرنے کی۔ انفیکٹ 2028 تک کبھی تیز کبھی دھیمی آنچ پہ یہ مسئلہ چلتا رہے گا اور یہ جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا اس میں زیادہ وزن ہے کہ امریکہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے، جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، ورلڈ اکانومی پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا، امریکہ کی اپنی اکانومی بہت بڑا اثر پڑ جائے گا۔ 2028 کا آپ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس وقت الیکشن ہوگا، یہ ممکنات میں ہے، لیکن میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ یہ ایکچولی جو اگر آپ فالو کر رہے ہوں، جیسے آپ کر رہے ہوں گے، میں تو کر رہا تھا، جو امریکہ میں انٹرنل ڈیبیٹ ہے وہ کتنی اس جنگ کے خلاف تھی۔ ریپبلکن پارٹی میں بھی ڈویژن ہو گئی تھی، ریپبلکن رائٹ میں ڈویژن ہو گئی تھی، یہودی خلاف ہو گئے تھے، نوجوان یہودی جو تھے امریکہ کے، جو کہ پرائز تھے اسرائیل کے لیے، اس کے سب سے بڑے لابیز تھے، وہ خلاف ہو گئے تھے۔ جو یہودی لکھنے والے ہیں بڑے بڑے وہاں کے، وہ خلاف ہو گئے تھے، بلکہ وہ تو ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ وار کرمنل ہے یہ جو ہے نیتن یاہو۔ تو جب امریکہ میں اتنی ڈویژن تھی اور ریپبلکن رائٹ بھی ڈیوائیڈ ہوا تھا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ الیکشن ہارے تو وہ تو ان کو خطرہ ہے کہ ان کی امپیچمنٹ نہ ہو جائے، وہ تو بہت بڑے خطرے دو چار ہیں۔ اس لیے ان کو اگر وار سوٹ کر رہی ہوتی تو ایم او یو کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ٹاک فائٹ فائٹ، یہ کہانی وہ ہے۔ یہ کئی دفعہ سے ہوتا ہے جنگوں میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فائٹنگ کے ذریعے آپ اپنے کچھ ڈپلومیٹک مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں امریکہ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، ایرانی کا تو بیچارے کا بہت برا حشر ہوگا اور ہو رہا ہے، اس کو بہت تباہی سے دوچار کیا گیا ہے، لیکن یہ ایران نے کوئی امریکہ کو ہرانا نہیں ہے۔ امریکہ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے کہ اسٹریٹس آف ہرموز بند رکھے، دنیا کی تباہی ہوگی، معیشت دنیا کی تباہ ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا ویپن ہے ایران کے ہاتھ میں کہ امریکہ اس کو کھلوانا تقریباً ناممکن ہے۔ کیا کرے گا امریکہ؟ دیکھیں نا، ان کے بڑے بڑے جو ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں وہ دور کھڑے ہوئے ہیں، 400 میل دور کھڑے ہیں، وہ کیا کر لیں گے اس میں آ کے؟ انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور بہت اس کے اندر ان کی مائنز ہیں، اور اب تو یہ سنا جا رہا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ انہوں نے ایسے اس کے نیچے بھی ایسے کیوز میں اپنے جہاز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اٹیک کریں گے۔ اور یہ اوپینین شروع سے امریکن ملٹری کا تھا کہ یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے۔ یہ جنگ، اگر آپ کو یاد ہو، واشنگٹن نیو یارک ٹائم میں پوری سٹوری آ گئی تھی کہ جب یہ پرائم منسٹر اسرائیل آئے ہیں نیتن یاہو امریکہ، تو کس طرح ان کو فوری طور پر لے کے گیا وائٹ ہاؤس میں، کس طرح انہوں نے میٹنگ علیحدہ کی، لیکن امریکن جو سیکیورٹی فورسز تھے، امریکن انٹیلیجنس اینڈ امریکن ISI
ISI اور CIA ڈیفنس ڈپارٹمنٹ دونوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کا اندازہ، یہ آپ کو پھنسا رہے ہیں اس وار میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جو معاملات ہیں اس وقت امریکہ کے ہم نے ڈسکس کر لیے، وہاں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں، اسرائیل کا کیا معاملہ ہے وہاں پہ، لیکن ہمیں تھوڑی گفتگو ایران کی حد تک بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک خاصا قسم کا چینج جو ہے آیا ہے، ان کی اپنی جو رجیم تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کے اپنے جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں ڈپلومیٹکلی جو ہے یہاں پہ یا تو اراغچی صاحب یا پزشکن صاحب ان سے رابطے روابط جو ہیں سب کے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے اسٹرانگ ہولڈ کس کا ہے؟ یا وہ IRGC ہے، وہ مصطفیٰ خامنئی ہے، یا پھر جو آپ کی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے؟ یہاں پہ یہ تین فیکشنز علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں یا یہ متحرک ہیں اس چیز کے اندر کہ آیا ہم نے جنگ بندی کرنی ہے یا جنگ کو آگے لے کے جانا ہے؟ ایران کا کیا سٹرکچر آپ کو لگتا ہے بنا ہوا؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ امریکہ میں ڈویژن تھی، ایران میں بھی ڈویژن تھی. ایران میں جب ان کی سپریم لیڈرشپ جو ہے، ان کے رہبر جو ان کو شہید کر دیا گیا تھا پہلے ہی حملے میں، تو جو کنٹرول تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اور وہ جو ہے جب ان کے ہاتھ سے نکلا تو فوج کے ہاتھ میں گیا، یا IRGC آپ سمجھ لیں. کئی لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ IRGC کی حکومت ہے، لیکن بہرحال پریزیڈنٹ اور فارن منسٹری نے لگتا ہے انہیں قائل کیا کہ ایران کے مفاد میں ہے. اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ رہبر جو ہیں مجتبی خامنئی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں پسند یہ ڈیل، لیکن مجھے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے مفاد میں ہے. اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں ایکسٹریمسٹ جو ہیں، یا ایکسٹریمسٹ تو نہیں میں کہوں گا، جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران میں، کہ جی ہمارے تو رہبر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ پسند نہیں، لیکن رہبر نے بڑی دانش مندی سے اجازت تو دی نا پریزیڈنٹ کو، فارن منسٹر کو، گورنمنٹ کو، کہ یہ نیگوشیشنز کنڈکٹ کریں، نہیں تو یہ نیگوشیشنز نہ ہوتی. ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن امریکہ ایران میں بھی اس لحاظ سے ڈیولپ ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی رہبر نے اجازت دی. یہ جو نہیں تو یہ سگنیچر ہو نہیں سکتا تھا پریزیڈنٹ پزشکن، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جو انہوں نے ورسائی سے سائن کیا تھا. اور آپ کو پہلا جو سوال ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنا فخریہ انداز میں ورسائی پیلس میں بیٹھ کے اس پہ دستخط کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی ان کی ایک لحاظ سے کامیابی ہے کہ وہ امن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا قصوری صاحب، ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ دونوں کی یہ خواہش تھی کہ MOU کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان کی مفاد میں ہوگی. جب وہ کام شروع ہوا تو پہلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نہیں اسرائیل کو قائل کر سکا، اور پہلا نقطہ MOU کا کہ وہ جو لبنان ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس پہ نہیں منوا سکا اسرائیل کو. اچھا قصوری صاحب، جاتے ہوئے آخری بات چاہے کہ آپ ظاہر ہے مستقبل کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کے خیال میں نومبر دسمبر میں جو مڈ ٹرم ہے اس سے پہلے جنگ ختم ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ میں سمجھوں گا کہ ہیں چانسز، شاید 50% سے زیادہ ہوں گے. اس سے زیادہ تو ناممکن ہے پریڈکٹ کر دینا، کیونکہ میں جوتشی تو نہیں، میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں. تجزیہ میرا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کو کوئی فائدہ نہیں مزید جنگ کرنے کا. ایران کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے. بالکل. امریکہ نے پوری طاقت لگا لی ہے اور امریکہ نے وہ حاصل نہیں کیا جو اس کا خیال تھا وہ کر دے گا، اور ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ختم ہو گئے ہیں کہ ان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ اور وہ تھیٹرز جو ہیں ممکنہ وار کے، اس کے لیے ان کے پاس نہیں رہے، اور ان کو کچھ سال لگیں گے پورا کرنے میں. بالکل، بہت شکریہ قصوری صاحب. وقت یہاں پہ ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر یہ پہلے بھی ہم شاید شو پہ تو نہیں لیکن آپس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اثرات کے اوپر تو بات کرتے ہیں، بچوں کے اوپر کیا نفسیاتی اثرات ہو رہے ہیں اس کو،
لیکن ظاہر ہے اتنا اسکرین کے سامنے ہونا اس کے کچھ طبی حد تک بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں, جو آپتھمولوجسٹ ہیں, جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 2050 تک کروڑوں بچے جو ہیں وہ آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری جو ہے, مائیوپیا ہو جائے یا دیگر اور بیماری ہے, ان سے متاثر ہوں گے. کہنا ان کا یہ ہے کہ جو اسکرین کا جو بہت زیادہ یوزیج ہے, ایک تو وہ بند کمروں میں بیٹھ کے صرف اسکرین کے سامنے ہونا, جو ان نیچرل لائٹ ہے, باہر جا کے نہ کھیلنا, ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد بچوں کی تب آتی ہے ان ڈاکٹروں کے پاس جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں اور بچے واپس اسکول جاتے ہیں, کیونکہ ادھر پھر ان کی جو لائٹ پڑتی ہے, پھر ان کو آؤٹ ڈور بھی ہونا پڑتا ہے. ظاہر ہے اسکول کے اندر تو کوئی اسکرین نہیں یوز کرتا اس طرح سے, تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر آنکھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اب ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پاکستان کی حد تک جو ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں, یہ تمام دنیا کے اندر جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر جی, ان کا ایک کلیکٹیو ویو پوائنٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں شدید متاثر ہو رہی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج کسی بچے کو آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر ایک امیڈیٹ قسم کا چینج جو ہے, وہ آنکھوں کی صرف ویژن کیوں نہ ہو جائے متاثر, وہ ایک چیز آ گئی. لیکن اس کے بعد اگر کوئی پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے, خدا نہ خواستہ بچوں کی اس حد تک معاملات بگڑ جائیں کہ ان کی لیٹر ایج کے اندر آئی سائٹ اتنی ویک ہو جائے کہ ان کو نظر نہ صحیح طرح سے ہے, تو یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں. ان کو آج کے دن ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. جی سر, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ تحقیق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو بات کہ جی بچوں کی آنکھوں پر اثر پڑ رہا ہے برا, اور ہم جو ہے وہ زیادہ پرابلمس ایز کمپیئر ٹو بیفور دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, زیادہ اس طرح کے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں, یہ بڑی آبویس سی چیز تھی. پر میرا یہ خیال تھا کہ جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے اس کا وہ سکرینز ہیں. لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو نمبر 1 ریزن ہے وہ سکرین نہیں ہے, وہ اسپینڈنگ لیس دین 2 hours آؤٹ سائڈ ہے. سو ایک بچے کو کم از کم دن میں 2 گھنٹے آؤٹ ڈور ہونا چاہیے. جب وہ نہیں ہے, وہ ایک بند کمرے میں ہے. دیکھیں بند کمرے کا یہ سکرین از 1 فیکٹر. آپ کی نظر جو ہے وہ محدود ہے دیوار تک, وہ اس سے آگے دیکھ سکتی ہی نہیں ہے. پھر جس طرح آپ نے کہا ان نیچرل لائٹ, مطلب وہ سکرین کی بھی ان نیچرل ہے, جو بلب ہے وہ بھی ان نیچرل ہے. آپ کو نیچرل لائٹ یعنی دھوپ میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اب دیکھیں ہم آپ اور میں ڈاکٹر بالکل نہیں ہیں, ہم کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے کوئی بھی اس طرح کا. لیکن خود جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ لٹریچر آنا شروع ہو گیا ہے, ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم جو اتنا سن سکرین لگاتے ہیں یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کہ آپ کو بیسیکلی سکن کو کچھ دھوپ ابزارب کرنی چاہیے, آپ ہر وقت دھوپ کو ریپلس نہیں کر سکتے. اسی طرح یہاں تک بھی اب ریسرچ آنی شروع ہوئی ہے کہ ہم جو چشمے لگاتے ہیں, ڈارک گلاسز جو ہوتی ہیں جو دھوپ کے اثر کو کم کرنے کے لیے, وہ بھی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے بہت لانگ آورز آپ نے باہر رہنا ہے تو آپ وہ لگا لیں تاکہ آپ کی آنکھیں نہ چندیائیں. بٹ دھوپ تیز ہے, یہ سگنل آپ کی آنکھ آپ کی سکن کو دیتی ہے. جب آپ کی آنکھ آپ کی سکن کو وہ سگنل دے دیتی ہے تو وہ خود سے ایسا ایک میکنزم پیدا کرتی ہے جس میں دھوپ کے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ اس کو ریپلس کر سکیں. جب آپ ڈارک گلاسز لگا لیتے ہیں تو وہ سگنل آنکھ سے سکن کو نہیں جاتا. دیٹ از ویئر جو دھوپ ہے وہ آپ کی سکن کے لیے خراب ہو جاتی ہے. سو بنیادی طور پہ ظاہر ہے مطلب انسان بہت ترقی کر رہا ہے, آگے جا کے ہم جو ہے وہ بایونک قسم کے مین بن جائیں گے. ہو سکتا ہے بچے ہمارے خود کہیں کہ ہم نے روبوٹک آرم لگوانا ہے, ہم نے جو ہے وہ آنکھ میں جو ہے کوئی چیز فٹ کروانی ہے, یہ سارا کچھ ہوگا. اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. بہرحال ہمارا ایک بیگیج ہے, ہماری ایک تاریخ ہے. مطلب ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی دور میں کیو میں رہتے تھے, ان کی کچھ عادات تھیں وہ آج تک ہمارے ڈی این اے میں جا رہی ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ابھی اے سی, بند گھر جو ہے وہ کانکریٹ کی چھتیں, دیواریں, یہ بہت ریسنٹ فینومینا ہے. آپ کو اپنے ماضی کے ساتھ بہرحال کچھ حد تک جڑا رہنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک دم سے اگر اپنا لائف سٹائل بدلو گے تو آپ کو اس کے بڑے ہی مضر اثرات ہوں گے آپ کی باڈی کے اوپر, کیونکہ آپ کی باڈی کو اس کی عادت نہیں ہے. ہمارا تو ایک دوست ہے وہ تو اتنا آگے چلا جاتا ہے اس چیز میں, وہ کہتا ہے کہ میں تو جو ہوا کا سفر ہے جہاز سے,
میں اس کو بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہیومن باڈی کے لیے بنا نہیں. ہیومن باڈی جتنی تیز بھاگ سکتی ہے اس کو اسی سپیڈ میں ٹریول کرنا چاہیے. اس کو اگر آپ 600 کلومیٹر پر گھنٹہ سے گزارو گے تو کوئی مضر اثرات اس کے بھی ہوں گے. اب ظاہر ہے ایک وہ زندگی کا حصہ ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل سے کہ میں جہازوں میں نہیں بیٹھوں گا, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے روٹس کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا. آہستہ آہستہ ہمیں عادات بدلنی پڑیں گی. یہ جو اوور نائٹ ہم کر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی. سر ایک تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, دوسرا دیکھیں اس کے اندر میں ایڈ کر دیتا ہوں, یہ تو چلے آنکھوں کی حد تک یہ معاملہ آتا ہے, لیکن گھر میں بند رہنا اس کے اور بھی جو ہے فزیکل مسائل ہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میں نے کوئی ریسرچ پڑھی, بلکہ اس میں تو بڑی پاکستان کی حد تک ریسرچ کم ہے. مطلب چائلڈہڈ اوبیسٹی جو ہے کہ آپ کو بچپن میں موٹاپا آپ کے اوپر آ جائے, اس کو اتارتے اتارتے ہم بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں. ہر جو دوستوں کا گروپ ہوتا ہے اس میں ایک دوست آپ کا ایسا ہوتا ہے جس کا بچپن میں نام پڑ جاتا ہے موٹا یا موٹو. اب یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے, لیکن میں نے ویژولی, اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں نے ویژولی یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو بچے ہیں یہاں پہ, مطلب ایک تو ہے نا دیکھیں جو میل نرشڈ ہیں بچے, ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, وہ ایک اور سیٹ آف ایشوز ہیں. لیکن فرض کریں نرشمنٹ کی چیزیں ہیں ایک گھرانے میں اور فیملی میں, بچے مجھے زیادہ اوبیس لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اگین لنکڈ ہے کہ جی 1.5-2 گھنٹے باہر کی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے ہم گھر کے اندر اپنے آپ کو بند, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, دھوپ بہت زیادہ ہے, دل نہیں کر رہا یہاں پہ کوئی گیم کھیل لیں یا کوئی مووی دیکھ لیں یا کوئی شو دیکھ لیں یا ریلیں دیکھ لیں. اسموگ زیادہ ہے, ڈینگی پھیلا ہوا ہے, ملکی حالات نہیں تھے, ایک دہشت گردی کا جو سارا کچھ جو ہے وہ کمبائن ہو جاتا ہے اس کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹو بلیم ہے سارے لوگ اس کے اندر, تو اس سے تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اوبیسٹی کی بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور میں کیوں کہا گھر بند رہنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ پھر آپ دیکھیں 1, 2 یا 3 وقت کے اندر آپ پراپر قسم کی چیز کھا سکتے ہیں, پھر آپ کرتے ہیں اسنیکنگ, اس کے اندر مختلف چیزیں. آپ دیکھیں پہلے پاکستان, آپ کو ہمارا بچپن یاد ہو تو کدھر ملتی تھی یہ امپورٹڈ قسم کی آپ کو چاکلیٹیں اور کینڈیاں اور آئس کریمیں. آپ تو امپورٹڈ چھوڑ دیں, اب تو لوکلائزڈ قسم کی بہت چیزیں آ گئی. ہر قسم کا جو آپ کا مینوفیکچرر ہے بسکٹ کا, وہ ٹافیاں بھی بناتا ہے, وہ اور چیزیں بھی بناتے ہیں, بچے کھاتے ہیں اس کو, بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگین یہ اب پور پیرنٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو, ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پیرنٹس کا بڑا اچھا جواب ہے اس کے اندر, جی ٹھیک ہے بنا دیں پبلک پارکس ڈھیر سارے جو سب کے لیے الاؤڈ ہو, اس کے اندر فیسلٹیز بھی دیں. یہاں تو پبلک پارکوں کا ایک اس قسم کا ماحول بن چکا ہے ہماری دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کہ وہاں پہ کچھ میں تو بچے ہی نہیں الاؤڈ ایک سرٹن ٹائم کے بعد. اس میں اگر آپ جائیں, آپ اپنی ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, یہاں پہ گیم کھیلنا نہیں الاؤڈ, یہاں پہ کرکٹ نہیں الاؤڈ, فٹ بال نہیں الاؤڈ. بچہ پھر کرے کیا؟ یہاں پبلک پارکس کو ہم نے ایک شو پیس بنا دیا ہے کہ جی ہماری سوسائٹی کا یہ پارک ہے, یہ صرف ان حضرات کے لیے جو یہاں کے شام کو آ کے یہاں پہ واک کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ یہاں کرکٹ یا فٹ بال نہیں کھیل سکتے. چلیں چھوڑ دیں پبلک پارکس کو, کتنی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ ہر شخص جا کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں, کتنی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ فٹ بال ہو سکتی ہے, جہاں پہ آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے نا, اس سے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے کہ ہم بھی فٹ بال کدھر کھیلیں, جہاں کے جگہ چاہیے آپ کو, اس کے ساتھ آپ کو اکوپمنٹ چاہیے. اب ہر شخص جو ہے نا وہ اس قسم کے طبقے سے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنی انکم ہو کہ وہ فٹ بال کے جو کلبز ہیں ان کو ہر مہینے 25-25 ہزار روپے دیں کہ جی ہمارے بچے کو فٹ بال نہ صرف کھلائیں اور سکھائیں اور اس کے ماحولیات بھی پورے ہوں, ان کی کٹیں بھی ان کے پاس ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی دیکھیں جو ہم انوائرمنٹ کے اوپر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ ٹھیک کریں گے, کتنے سال لگ جائیں گے انوائرمنٹ ٹھیک کرنے میں؟ 20 سال لگتے ہیں. تو ان 20 سالوں کے اندر پھر چلیں آپ اس قسم کا پبلک انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, چھوڑ دیں سڑکیں بنانا, چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے انڈر پاس, اوور پاس اور یہ ساری چیزیں کرنا, بچوں پہ فوکس کریں, پارکس بنائیں ایسے جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں. ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک پارک کے اندر بھی ہر شخص جو جا رہا ہے اس کی ایک تمیز ہوتی ہے, وہاں پہ آپ نے گند نہیں ڈالنا, وہاں پہ آپ نے کوڑا نہیں پھینکنا, آپ نے اپنا کوڑا خود صاف کرنا ہے اس کے اندر. یہ تمیز تب ہی آئے گی نا جب آپ ایک تو سکھائیں گے یا چلیں فائن کریں گے, لیکن وہ جگہ تو موجود ہو. ابھی تو آپ لاہور میں گن لیں کتنے پبلک پارکس ہیں جہاں پہ ایکچولی جا کے کچھ کیا جا سکتا ہے, 2 یا 4 ہوں گے. جی بالکل. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 5-6 سال کی عمر کے بچے سے خود یہ سنا ہوا ہے, میں نے اس سے کہا کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے سٹریس ایٹنگ. اچھا. اور میں سمجھ سکتا ہوں اس کو واقعی ہوگا سٹریس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی, ہمارے دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ آپ سکول جاتے تو آپ کی بلینگ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے محلے کے دوست تھے وہ آپ کو بلی کرتے ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ جو 4-5-6 گھنٹے سکول کے ہیں وہ آپ کے برے گزر رہے ہیں, یا جو 4-5-6 گھنٹے آپ کے شام کے کھیلنے کے ہیں وہ آپ کے برے گزر رہے ہیں. اب آ گیا ہے موبائل فون, سوشل میڈیا. اب اگر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو بلی کر رہا ہے
تو وہ آپ کو 24 گھنٹے تک بلی کر سکتا ہے اس کے نتیجے میں. سو اگر اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں سٹریسڈ ہوں تو اس کی بات سننی چاہیے, ماننی چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ اگر آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے ہی کچھ نہیں کر رہے تو پھر سڑکیں اور اوور ہیڈ اور انڈر پاس جتنے مرضی بنا لو, فرق کیا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک پارک میرے گھر کے قریب بہت چھوٹا سا, وہاں پر کچھ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور تھوڑے دن پہلے وہاں پر بارش ہوئی جس کی وجہ سے جہاں وہ پچ بناتے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا. بچے شام کو کھیلنے آئے, انہوں نے دیکھا پانی کھڑا ہوا ہے, میں نے اس کی ویڈیو بنائی. وہ بچے واپس اپنے گھر گئے, وہاں سے وائپر لے کے آئے, کپڑے لے کے آئے, جھاڑو لے کے آئے, انہوں نے اس کو ادھر سے ڈرائی کیا تاکہ وہ کرکٹ کھیل سکیں. اب بات یہ ہے کہ جو پلے گراؤنڈ ہے نا وہ آپ کو تنظیم سازی سکھا رہا ہے, وہ آپ کو ہارنا سکھا رہا ہے, وہ آپ کو جیتنا سکھا رہا ہے, اور زندگی میں ہے کیا, یہی چیزیں ہیں نا. سو بنیادی طور پر اگر آپ نے بچوں کو پارکس گراؤنڈز نہ دیے تو باقی آپ کی حکومت جو کچھ بھی سوچ رہی ہے اور جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ 0/0 ہے, اور ہمارا فیوچر ڈارک ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ بچوں کو پارک اور گراؤنڈ نہیں دے سکتے. بالکل سر, دیکھیں اور پھر ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ جو نعرہ ہے کہ جی یوتھ ہے ہماری اور ہم یوتھ کی پارٹی ہیں یا ہم یوتھ کی پارٹی بننا, اب دیکھیں یہ تحریک انصاف کا باقاعدہ ایک نعرہ تھا کہ ہم یوتھ کی پارٹی, یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن وہ تو ایک نمبر فگر تھی نا کہ یوتھ زیادہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ یوتھ کی پارٹی ہیں, مطلب یوتھ کی پارٹی کیونکہ ووٹ بینک آپ کا یوتھ کا زیادہ ہے. آپ نے کیا کیا یوتھ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. میں یہی الزام لگاتا ہوں ہماری موجودہ گورنمنٹ کے اوپر. یہ ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جی ہمارے یوتھ کے اوپر, ہمارا مریم نواز کا بڑا فوکس ہے یوتھ کے اوپر, لیکن اگین وہی جیسے میں کل بات کر رہا تھا کہ اتنے سارے پروگرامز آ رہے ہیں, اتنی چیزیں آ رہی ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے اچھی بات ہے, لیکن جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس بہت کم ہے. اب دیکھیں میں جیسے سر کہہ رہا ہوں کہ جو سکول ہیں, اب اتنے سارے سکول بن گئے ہیں یہاں پہ, جو مہنگے پرائیویٹ سکول بھی ہیں, پبلک سیکٹر کو چلیں فی الحال چھوڑ دیں, اب وہاں پہ سنگل گراؤنڈز بھی کچھ سکولوں میں نہیں ہیں, گھروں میں بنے ہوئے ہیں. ابھی یہ بات ہوئی تھی, ہم نے لاسٹ ویک کی تھی کہ یہ 14 بچے جو ہیں وہ چھت گری اور اپنی جان کھو بیٹھے. اب وہ تو اکیڈمی تھی لیکن ان کی رجسٹریشن ہوگی ہے, کچھ کریں گے. کتنے سکولوں کا آپ گئے, مطلب سکول کی بھی رجسٹریشن ہونے کے لیے باقاعدہ ایک کاروباری حد تک کہ جی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بنانا ہے, اس کے پھر گورنمنٹ لوازمات بنائے کہ جی آپ کے پاس اتنی کھیلنے کی جگہ ہونی چاہیے, اتنی سپورٹس آفر کریں, اتنی پروگرامز آفر کریں, سب کچھ کریں. یہاں پہ ابھی تک میرے خیال میں بہت سارے سکول تو ایسے ہیں جو مطلب بچہ جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے جو ابھی تک لٹرلی گھروں کے اندر بنے ہوئے اور بڑے مشہور ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا سارا کچھ ریلیٹڈ ہے. سر یہ جتنا مرضی پارٹی کہے کہ ہم یوتھ کے لیے کچھ کر رہے ہیں, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس وقت نون لیگ کا یوتھ ونگ کا صدر کون ہے, لیکن میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر وہ 55 سال کا آدمی نکلے. یہاں پہ یوتھ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, یوتھ سے مشورہ کیے بغیر سارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں یوتھ کے لیے. نہ ادھر کوئی ریٹائر ہوتا ہے, نہ کوئی سرکاری افسر ریٹائر ہوتا ہے, نہ کوئی پولیٹیشین ریٹائر ہوتا ہے, نہ نیچے سے کسی کو آنے دیتے ہیں. وہ یوتھ جو ہے نا, وہ یوتھ جب تک خود 45 سال کی نہ ہو جائے اس کو خود ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی نہیں کھانے دیتا. یہ ہے ان پارٹیوں کا یوتھ کے لیے ویژن. تو پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں گی اور ایک دن آئے گا جب یہ ایک کرائسس بن جائے گا. اس سے پہلے میرے خیال میں اس کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. وقت ختم ہو جاتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.